السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ارشاد باری تعالی ہے اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اخرجہ البخاری. اور دوسری حدیث میں سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أخرجه النسائي وحسنه الألباني. آج خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان میں 3 اہم کام. شعبان کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے. ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت سے اکثر لوگ غافل ہیں. ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے پچھلے کئی خطبوں میں ہم نے مختصر سی چند اہم باتیں بیان کی تھی. آج کے خطبے میں ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے اختصار کے طور پر صرف 3 اہم چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ ہم نے ماہ شعبان میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے اور اس کامل دین میں ماہ شعبان کی کیا حیثیت ہے اور ہم اس مہینے کی فضیلت کو کیسے پائیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کریں. پہلی بات یہ جان لیں کہ ہمارا دین قائم ہے دلیل کی روشنی پر. دین وہ ہے جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے. جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اور قرآن اور سنت کے لیے ایک اور شرط بھی ہے، وہ ہے قرآن اور سنت کی صحیح فہم، صحیح سمجھ. جو چیز قرآن اور سنت میں ثابت ہے وہ دین ہے، جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اور جو ثابت ہے اس پہ عمل ویسے کرنا جیسے کہ صحابہ عمل کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو تعلیم دی تھی. یہ ایک اصولی اور بنیادی بات ہے جسے ہر مسلمان کو اچھے طریقے سے جاننا چاہیے. میں پھر سے عرض کرتا ہوں دین وہ ہے جس کی دلیل ہے، جس کی دلیل نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اور جس چیز کی دلیل ہے اس پہ عمل بھی ویسے کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تعلیم دی ہے. اسے کہتے ہیں دین کامل، جس میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے. جو لوگ اپنی طرف سے نئی عبادات ایجاد کرتے ہیں وہ دین کو ناقص سمجھتے ہیں. اگر کامل سمجھتے ہوتے تو صرف اسی دین پر عمل کرتے جس کی دلیل موجود ہے. اگرچہ اپنی زبان سے نہیں کہتے
لیکن وہ اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنی ہے اس طریقے سے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں، جیسے کہ ہماری خواہشات ہیں، اس طریقے سے نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں۔ اب جب ماہ شعبان کی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس مہینے کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے مختصراً 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک چیز ہم نے کرنی ہے اور 2 چیزوں سے بچنا ہے، نہیں کرنی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے روزے رکھنا، الصیام، اور اس کی دلیل میں یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے، امام نسائی روایت کرتے ہیں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے، عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان میں جو آپ روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک سیدنا عائشہ فرماتی ہے ایک روایت میں ہمیں یوں لگتا تھا کہ کبھی افطاری کرتے نہیں ہیں۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ اگر 2 مہینے پہ در پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھے تو وہ شعبان اور رمضان کے روزے ہیں، یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو سیدنا اسامہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو جو روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا کسی اور مہینے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ذلك شهر يغفل عنه الناس، ایک روایت میں کثیر من الناس، بہت سے لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ بین رجب و رمضان، شعبان کا مہینہ رجب رمضان کے بیچ میں ہے، اور اکثر لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں۔ وهو شهر، یہ ایسا مہینہ ہے ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین، یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ فأحب ان يرفع عملي وانا صائم، مجھے پسند ہے کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی میرے عمل میں روزہ بھی شامل ہو۔ تو نفل روزے جو ہیں ماہ شعبان میں رکھنا مسنون ہے، یہ پہلی بات ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کیوں مسنون ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل ہے، یہ حدیث ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ فضیلت رجب کے مہینے کی نہیں ہے کہ کثرت سے روزے رکھے جائیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کیونکہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو اس میں روزے شعبان سے زیادہ افضل ہے۔ نہیں، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ شعبان کے روزے رجب کے روزوں سے زیادہ افضل ہے، اگرچہ رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، لیکن جب دلیل کی روشنی میں تولا جائے تو رجب کے روزوں سے شعبان کے روزے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ جو رجب کے روزے رجب کے لیے رکھتے ہیں وہ بدعت ہے، کیونکہ رجب کے لیے کوئی خاص روزے نہیں ہیں، کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ شعبان کے روزے کثرت سے کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور وجہ بھی بیان فرمائی اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل بلند ہوتے ہیں۔ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے عمل جو ہے اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پہنچ جب کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، اکثر غافل کیوں ہوتے اس مہینے سے؟ علماء فرماتے ہیں، جیسے کہ امام رجب رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ بھی فرماتے ہیں کہ رجب اور رمضان کے مہینے 2 عظمت والے مہینے ہیں۔ رجب کا مہینہ شہر الحرام میں سے ہے، رمضان کا مہینہ شہر الصیام ہے، حرمت کے مہینہ
میں لوگ ظلم سے بچتے ہیں، محرمات سے اجتناب کرتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کے لیے مسنون عبادات جو مشروع ہے. یعنی جو نماز میں غفلت برتتا تھا تو رجب میں فرض نماز زیادہ اہتمام کرتا ہے، کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھے گا، سستی سے کام لے گا تو ظلم ہے، اور ظلم کا جو گناہ ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے حرمت کے مہینے میں، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں پر ظلم مت کیا کرو ان حرمت کے مہینوں میں. تو انسان استقامت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اور پھر شہر الصیام میں رمضان کے مہینے میں ویسے بھی برکت کا مہینہ ہے، اس میں مزید انسان رب سے جڑ جاتا ہے روزے رکھ کر دن کو اور رات کو قیام کرتے ہوئے. تو جو بیچ کا مہینہ اس میں لوگ سست پڑ جاتے ہیں اکثر. رجب اور رمضان کے بیچ کا جو مہینہ ہے یہ شعبان کا مہینہ، لوگ سست پڑ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اکثر لوگ اس مہینے سے غافل ہیں. غفلت کی وجہ کیا ہے؟ دو عظیم مہینوں کے بیچ میں ہے. رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے. تو بیچ کا مہینے میں لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب اس غفلت کو دیکھا اور لوگوں کو سست دیکھا تو یہ فرمایا کہ اس مہینے کی یہ فضیلت ہے، اور اس میں اکثر لوگ جو ہے غافل رہتے ہیں. دوسری بات اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کا پیش ہونا. اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. آج ہم 3 رول آف 3 پہ بات کرتے ہیں، اکثر 3 بات ذکر ہوئے گا تو آپ نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اعمال ہے وہ 3 قسم کے 3 طریقوں سے. ایک ہے روزانہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. دوسرا ہے ہفتے وار. تیسرا ہے سالانہ. جو روزانہ ہے وہ فجر اور عصر کی نماز میں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے نازل ہوتے ہیں جو فجر کے وقت نازل ہوتے ہیں، اور پھر عصر کے وقت اور فرشتے آتے ہیں، اور یہ جو فجر کے فرشتے تھے وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور عصر والے فرشتے جو فجر تک رہتے ہیں. یتعاقبون، تعاقب کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. روزانہ کے اعمال جو ہے، اور ہفتے کے اعمال جو ہے کون سے دن ہیں؟ کون سے؟ پیر اور جمعرات، الاثنین والخمیس، یہ 2 دن ہیں. اور سالانہ جو ہے شعبان کا مہینہ، جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے. اور تینوں احادیث صحیح ہیں. روزانہ والے حدیث فرشتوں کا ذکر ہے، حدیث صحیح ہے. اور جو ہفتے وار جو ہے وہ سوموار اور جمعرات کے دن کے جو ذکر ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے. اور تیسری یہ حدیث بھی سنن نسائی والی بھی صحیح حدیث ہے. تو ہم نے شعبان کے مہینے میں جو سب سے پہلے عمل کرنا ہے، جو مسنون عمل ہے، وہ ہے روزہ رکھنا. اچھا، روزے کے بھی 3 احکام ہیں شعبان کے مہینے میں. پہلا یہ جس کا ذکر کیا گیا جو مسنون ہے، پورے مہینے میں یا اکثر مہینے میں روزے رکھے. جو پورے مہینے کے رکھ سکتا ہے تو اچھی بات ہے. جو پورے مہینے نہیں، 3 ہفتے رکھ سکتے ہیں، 2 ہفتے رکھ سکتا ہے، 1 دن چھوڑ کے رکھ سکتا ہے، یا یہ نہیں کر سکتا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لے، یہ بھی نہیں رکھ سکتا اگر، تو 3 ایام البیض جو ہے 13، 14، 15 تاریخ جو ہے وہ رکھ لے. اگر یہ بھی نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم اگر اسے چھٹی مل جاتی جمعرات کے دن تو جمعرات کے دن کا روزہ رکھ لے، اس فضیلت کو پانے کے لیے. 3 احکام. پہلے حکم ہے جو مسنون ہے، جو اس حدیث میں آیا ہے. دوسرا حکم مکروہ ہے کہ شعبان میں روزہ رکھنا مکروہ ہے. وہ کب مکروہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. جو روزے نہیں رکھتے اور روزہ رکھنے کی عادت بھی نہیں ہے، 15 شعبان کے بعد اگر روزے رکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر رمضان میں روزے رکھنے جو فرض روزے ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں اور فرض روزے چھوٹ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں. ہاں، اگر کوئی شخص ہے وہ روزے رکھتا رہتا ہے، روزوں کا عادی بھی ہے، اور اس کی مزید روزے رکھنے مزید چستی بڑھ جاتی ہے، اس کے ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رمضان کے روزے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، تب تو مشکل نہیں ہے.
لیکن احتیاط کا دامن پھر بھی ہے. جس نے مہینے کے شروع میں روزے رکھے ہیں وہ تو رکھتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے احتیاط کرنا چاہیے. تیسرا حکم ہے حرام، شعبان کے آخری دن کا روزہ یا اس سے ایک دن پہلے 29 یا 30 کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. وہ بھی جو احتیاط کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. بھئی ہو سکتا ہے کہ رمضان ہو، چاند نظر نہیں آیا ہے، میں احتیاط کا روزہ رکھ لیتا ہوں، غلط ہے، حرام ہی ہے، کوئی اجر نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر عید مناؤ. جب چاند نظر نہیں آیا ہے تو پھر جناب کیوں احتیاط کا دامن تھامنا چاہتے ہو؟ اس میں احتیاط کہاں پہ ہے؟ اس میں تو مخالفت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی. اور یہ رحمت ہے امت پر کہ اگر شک کی بنیاد پر سب لوگ روزے رکھنا شروع کر دیں تو یقین کہاں رہے گا. اس لیے اگر اعلان ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر 29 کا مہینہ ہے اور 29 کی رات کو اعلان ہو جاتا ہے تو پھر اگلا دن جو ہے وہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور شعبان کی 30 تاریخ نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہے. یا 28 کے بعد بعض لوگ احتیاط 29 کا روزہ رکھ لیتے ہیں، 30 کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں. اس سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ مختصر روزہ کے احکام ہیں شعبان کے مہینے میں. ایکسیپشن ہے ان آخری 2 روزوں میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی روزہ رکھتے ہے، روزہ رکھنے کا عادی ہے، اس کی اجازت ہے. مثال کے طور پہ کسی شخص کے قضا روزے باقی ہیں، فرض روزے رمضان پچھلے سال کے باقی ہیں اور اسے موقع نہیں ملا آخری دن شعبان کے جو ہے تو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ قضا کا روزہ نہ کہ نفل روزہ ہے. جس سے منع کیا گیا وہ نفل روزہ ہے. اس کے دلیل یہی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھے، الا کہ کوئی شخص روزے رکھا کرتا ہے پہلے سے تو وہ روزے رکھے. فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اس دن کا روزہ رکھ لے. یا کسی نے منت مانی تھی کہ اسے روزہ رکھنا اس دن، وہ اپنی منت کو پورا کرے. یا کوئی شخص جیسے میں نے عرض کیا ہے سوموار جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اور یہ آخری 2 دن سوموار یا جمعرات میں آ جاتے ہیں تب بھی روزہ رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس کی عادت ہے کہ وہ جمعرات اور سوموار کے روزہ رکھا کرتا تھا. جو 2 کام ہم نے نہیں کرنے ہیں، شرک سے اجتناب کرنا ہے اور بغض اور نفرت اور کینے سے اجتناب کرنا ہے. شعبان میں بھی اور پورے سال میں ان 2 مہلک اور بدترین جو کبیرہ گناہ ہے ان سے بچنا ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی لیلۃ نصف من شعبان یغفر اللہ لأہل الارض الا لمشرک او مشاحن. شعبان کی 15ویں کی رات کو اللہ تعالیٰ زمین والے کی مغفرت فرماتا ہے سوائے ان 2 لوگوں کے، مشرک کے اور دل میں کینہ اور بغض رکھنے والے کے. ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا. پندرہویں شعبان کی فضیلت اس حدیث میں ہے، اور اس حدیث کے علاوہ جتنی بھی دوسری احادیث ہیں جس میں کسی فضیلت کا ذکر ہے تو وہ ضعیف روایات، یہ من گھڑت روایات ہیں. یہ واحد صحیح حدیث ہے جو 15 شعبان کا ذکر ہے اور اس فضیلت سے ذکر ہے. اللہ تعالی مغفرت فرماتا ہے لوگوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص انعام ہے.
اللہ تعالیٰ گناہوں سے درگزر کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ لیکن دو قسم کے ایسے لوگ ہیں جو کو مغفرت نہیں ملے گی۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہیں۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو شرک کرتا ہے، اور شرک سے مراد غیر اللہ کے عبادت کرنا، مخلوقات میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے حقوق جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا، یہ شرک ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شرک کا مطلب ہے بت پرستی، یا بتوں کی عبادت کرنا، یا آگ کی عبادت کرنا، یا درختوں کی، درندوں اور پرندوں کی عبادت کرنا، یہاں تک منحصر ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ بھی شرک میں سے ہیں، لیکن شرک صرف شرک نہیں ہے۔ شرک سے مراد غیر اللہ کو، کوئی بھی غیر اللہ ہو، غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر، اللہ تعالیٰ کے شریک کر دینا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں۔ اللہ تعالیٰ کے 3 حقوق ہیں۔ ربوبیت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، واحد خالق، مالک اور رازق ہے، وہی تدبیر کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک، اس کے سوا کوئی بھی ان صفات کا حقدار نہیں ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے بنیادی حقوق ہیں۔ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات میں، ان خصوصیات میں مخلوق میں سے کسی کا بھی کوئی حصہ ہے تو اس نے سب سے بدترین شرک کا ارتکاب کیا۔ شرک فی الربوبیہ، ربوبیت میں شرک، شرک کی بدترین صورت ہے، یا شرک کی بدترین قسم ہے۔ لیکن عجب بات یہ ہے، اس حقیقت کے جاننے کے باوجود بھی کئی لوگ غفلت اور جہالت کا شکار ہیں۔ جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو صرف رب کو نہیں پکارا جاتا، ان کی زبان پر یا تو اولیاء یا انبیاء کے نام ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ مدد فرما، علی مشکل کشا ہے، میری مشکل آسان فرما، یا غوث تو حاجت روا ہے، میری حاجت آسان فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ دعا، پکار عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو ایسا شخص کرنے والا دگنے شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ شرک فی الربوبیہ و شرک فی العبادہ۔ ربوبیت اس اعتبار سے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ربوبیت کے حقوق میں سے مشکل کش حاجت روائی کا غیر اللہ کو صرف کر دیا ہے، اور دعا عبادت ہے، یہ دعا بھی غیر اللہ کو صرف کر دی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایسا شخص جو ہے، اگرچہ اس کے نزدیک وہ اچھا عمل کر رہا ہے، وہ اپنے رب کی نزدیکی حاصل کر رہا ہے، بعض لوگ جہل مرکب کا شکار ہیں اور سمجھتے کہ یہ شخص موحد ہے، توحید پر قائم ہے، جبکہ شرک کے بدترین دلدل میں غرق ہو چکا ہے۔ اگر پکاریں تو صرف رب کو پکارا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس کو تعلیم دیتے ہیں، یا غلام ان اعلمک کلمات، اے چھوٹے بچے میری بات غور سے سنو، میں تمہیں ایک اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ، اگر مدد مانگنی ہے تو صرف اپنے رب سے مدد مانگا کریں، اگر سوال کرنا ہے، دعا کرنی ہے، صرف اپنے رب سے سوال کریں، کسی اور سے سوال نہ کریں۔ یہ تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے مسلمان ہیں، بلکہ بڑی بڑی کرسیوں پر، گدیوں پر بیٹھ کر لوگوں کو شرک کی سرعام دعوت دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہی توحید ہے، یہاں تک کہ لوگ ان کی قدم بوسی کرتے، کچھ سجدے کرتے ہیں، اور ان کے درباروں پر اور ان کی قبروں پر آپ دیکھیں کون سی عبادت ہے جو نہیں صرف کی جاتی۔
وہ کون سا شرک ہے جس کا ارتکاب نہیں کیا جاتا؟ جا کے دیکھ لے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں توبہ کر لیں تب تو مغفرت کا امکان ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتے اور اپنے اس شرک میں قائم اور دائم رہتے ہیں، اس شرک کو دین سمجھ کر عمل کرتے رہتے ہیں، تو واللہ کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی جب تک یہ شخص ان حقائق کو نہ سمجھے اور توحید کو صحیح طریقے سے اپنے دل میں نہ اتارے اور سنت پر عمل کرنے والا نہ بنے، تو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملتی۔ آپ ایک قدم اپنے رب کی طرف چل کر تو دیکھیں، توحید اور سنت کی طرف ایک قدم چل کر تو دیکھیں، صحیح سمجھنے کی کوشش کر کے تو دیکھیں، واللہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور شرک اور بدعات کی جو تاریکیں ہیں سب جھڑ جاتی ہیں۔ تو شرک سے ہم نے بچنا ہے، شرک سے توبہ کرنی ہے، ورنہ واللہ یہ 15 شعبان بھی گزر جائے گی اور پورا سال گزر جائے گا، پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر مغفرت اپنے رب کی حاصل کرنی ہے اور اپنی گردن جہنم کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے آزاد کرنی ہے، تو ابھی موقع ہے شرک سے توبہ کرنے کا۔ دوسری چیز جس کا ذکر اس عظیم حدیث میں ہے جس سے ہم نے بچنا ہے، وہ ہے دل میں بغض و نفرت اور کینہ اپنے پیاروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل سنت اور جماعت کے لیے۔ بعض لوگ عجیب زندگی میں مبتلا ہیں، ان کی زندگی ان کے لیے عذاب بن چکی ہے، ان کے سینے تنگ ہیں، دل میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، چھوٹے دل والے ہیں، ہر چیز میں ان کو نقص نظر آتا ہے، خیر میں بھی شر نظر آتا ہے، ہر اچھی چیز ان کے نزدیک بری ہوتی ہے، کسی کو خوش دیکھ کر ان کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں، دل کا سکون چھین جاتا ہے، آنکھوں میں عجیب سی آگ لگ جاتی ہے، اور خصوصی طور پر اپنے پیاروں کو خیر میں دیکھ کر دل تنگ ہے، کیونکہ دل میں بغض و نفرت ہے، دل میں کینہ ہے، اور بے وجہ ہے، یا دنیا کے کسی ٹکے کے لیے ہے، دین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ محبت اور نفرت، دوستی اور دشمنی، الولاء والبراء، یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے۔ اہل سنت سے محبت کی جاتی ہے، اہل ایمان سے محبت کی جاتی ہے، ان سے دوستی کی جاتی ہے، ان کی مدد اور اعانت کی جاتی ہے، ان کی نصرت کی جاتی ہے، اور اہل کفر، اہل بدعت، اہل نفاق سے دشمنی اختیار کی جاتی ہے، ان سے بغض و نفرت کیا جاتا ہے، ان کے کفر، نفاق و بدعت کی وجہ سے۔ اور اہل ایمان جو اہل اسلام ہیں، جو موحد ہیں، متبع سنت ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو اہل ایمان کامل ہیں، جو ایمان پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بھی تائب ہوتے ہیں، دور رہتے ہیں، صغیرہ گناہ کبھی ہو جاتے ہیں بشریت کے تقاضے سے، کیونکہ بشر ہیں، یا کبیرہ گناہ ہو جاتے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مکمل محبت ہے، کیونکہ ان کا ایمان کامل ہے، ان سے مکمل دوستی ہے، اور ان کی نصرت بھی فرض ہوتی ہے۔ دوسرے قسم کے ایسے مسلمان، ایسے موحد ہیں جن کے ایمان میں تھوڑی سی کمزوری ہے موحد متبع سنت ہے، شرک بدعت سے دور ہیں، شرک بدعت کو جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے ہیں، بعض شہوتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان سے توبہ بھی نہیں کرتے، تو ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنے کہ ان کا ایمان ہے، ان سے اتنی ہی نفرت کرتے جتنا کہ ان کے دل میں یہ شہوات موجود ہیں اور محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے محبت بھی ہوتی ہے اور نفرت بھی ہوتی ہے، اور جو نفرت ہے اللہ کے لیے ہے، جیسے کہ ان سے محبت اللہ کے لیے ہے۔ یہ
اس وعید میں شامل نہیں ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ اور اہل کفر سے بغض نفرت کی جاتی ہے، ان سے دشمنی اختیار کی جاتی ہے۔ اور اہل کفر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ایسے کافر جو جنگ پر اترے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو تلوار ہے، اور جہاد جو ہے عبادت ہے، اور عبادت میں شروط و ضوابط ہیں۔ حکمران وقت کے قیادت میں یا اس کے نائب کی قیادت میں جہاد کیا جاتا ہے جب باقی شرطیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ الگ سے اپنے گروہ بنا لینا اور اپنے اپنے امیر متعین کر لینا اور جہاد کے اپنے اپنے محاذ کھول لینا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے اپنے اپنے ایجاد کردہ طریقے ہیں، اور اس میں فساد جو برپا امت میں ہوا کسی سے مخفی نہیں ہے۔ بد امنی کی آگ آپ دیکھ رہے ہیں، جہاد کے نام پر فساد کیسے عام ہوا ہے اور ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جہاد نہیں فساد ہے۔ جہاد عبادت ہے، اور عبادت کی شرطیں ہیں، عام شرطیں اخلاص اور اتباع ہیں، اور خاص شرطیں 8 کے قریب ہیں جن کا ہونا لازمی ہے جہاد میں۔ اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو پھر جہاد بھی نہیں ہے۔ جسے تفصیل سننی ہے تو جہاد کی حقیقت کے دروس سن لے، جس میں مکمل تفصیل سے جہاد کے تعلق سے بات کی گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو جہاد جو ہے عبادت ہے، اور فساد جو ہے فساد ہے، دونوں کا فرق بالکل واضح ہے۔ دوسرے قسم کے کافر وہ ہیں جو مسالمین ہیں، جو جنگ پر نہیں اترے ہوئے، جیسا کہ کوئی ذمی ہے، معاہد مستأمن ہے۔ 3 قسم کے کافر ہوتے ہیں۔ جو کوئی ویزا لے کے مسلمان ملک میں داخل ہوتا ہے، یا کسی مسلمان ملک کی پناہ حاصل کر کے داخل ہوتا ہے، یا کسی مسلمان ملک میں رہ کر ان کے ساتھ رہتا ہے، اور اس ملک کا یعنی شناختی کارڈ اس کے پاس ہوتا ہے، اور اسی ملک کا وہ باشندہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں مسالمین ہیں، جنگ پر نہیں اترے ہوئے۔ ان کی شرعاً حقوق ہیں، ان سے محبت تو نہیں کی جاتی کیونکہ محبت اہل ایمان سے کی جاتی ہے، لیکن ان کے جو باقی حقوق ہیں ان کا احترام ہے، جیسے کہ وہ احترام کرتے ہیں۔ ان سے خرید و فروخت اور تجارت قائم کی جا سکتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودوں کے ساتھ خرید و فروخت بھی کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے۔ لیکن ہم بات اس کی کر رہے ہیں کہ کوئی اہل سنت و جماعت میں سے ہے اور وہ کوئی غلطی کر لیتا ہے، دنیا کے اعتبار سے آپ پر ظلم کرتا ہے، تو اس ظلم کے بدلے کا طریقہ ہے شرعاً، آپ اپنا حق اس سے لے سکتے ہیں۔ اس کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو اس کو نصیحت کریں، نصیحت نہیں مانتا تو ادارے ہیں آپ کا حق لینے کے لیے، آپ اس کی کمپلینٹ کریں، عدالت میں جائیں اپنا حق لینے کے لیے۔ لیکن کوئی شخص اہل سنت والجماعت میں سے ہے، وہ متبع سنت ہے، اس سے صرف دنیا کے لیے ناجائز نفرت کرنے، بغض رکھنا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی جائز مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے، اس کو میں نے بتایا ہے کہ اس کا بھی ایک شرعاً طریقہ ہے، اس طریقے کو اپنائیں، اس کی غیبت مت کریں، اس کی چغل خوری نہ کریں، اور اس پر ظلم نہ کریں۔ اگر اس نے ظلم کیا ہے تو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں ہوتا، ظلم کا بدلہ انصاف سے ہوتا ہے۔ اور چغل خوری اور غیبت اگر وہ کرتا ہے تو اس کو نصیحت کی جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ان موذی مہلک بیماریوں سے بچایا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس بغض و نفرت کی جو بے جا ہوتی ہے۔ بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، بیٹا باپ اور باپ بیٹے سے نفرت کرتا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، دل بغض و نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، صلہ رحمی کا نام و نشان نہیں رہا، پڑوسی کا کوئی خیال نہیں رکھتا، معاشرے میں عجیب سے افراتفری کا عالم ہے، ہر بندہ نفس نفسی کا شکار ہے، ہر بندہ صرف آگے بڑھنا چاہتے اگرچہ مسلمان بھائی کو اپنے پاؤں سے ہی کچل دے اور روند لے۔ بغض و نفرت ہے، اور وہ بھی ناجائز۔ سبحان اللہ، ایسے لوگ جو اپنے قریبی، خصوصی طور پر جو قریبی رشتہ دار ہیں، ہم عام مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، اگر ان سے کوئی شخص بغض و نفرت رکھتا ہے تو وہ شخص من باب اولا اس حدیث میں، اس نہیں میں، اس وعید میں شامل ہے کہ مشاحن جو ہے دل میں کینہ رکھنے والا شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ عجب بات ہے، نماز بھی پڑھے گا، پہلی صف میں 5 وقت کی نماز پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، فرض کے علاوہ نفل روزے بھی رکھتا ہے،
وہ حج عمرے بھی کرتا ہے، وہ دعا پکار تہجد گزار بھی ہے، لیکن اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پہنچتا نہیں ہے اور نہ اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شرک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، پھر وجہ کیا ہے؟ دل میں بغض و نفرت ہے، بے جا ناجائز بغض و نفرت ہے، صرف سنو سنائی پر۔ چغل خور نے کسی نے چغل خوری کی ہے، اپنے سگے بے سے نفرت کر بیٹھا ہے۔ کسی نے آ کے باپ کے بارے میں کچھ غلط باتیں کی ہیں، اپنے باپ پر بہتان لگانا شروع کر دیے ہیں اور بغض و نفرت ہو گئی ہے۔ باپ سے غلطی ہو گئی ہے، اگر وراثت کے مال میں تقسیم میں یا کسی بیٹے کو کچھ زیادہ دے دیا کم دے دیا، اگر باپ سے ظلم ہو گیا ہے تو باپ کو معاف کر دے، اسے نصیحت کرے، طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر باپ سے غلطی ہو جائے، ہم 10 قدم آگے بڑھ کے اس سے 10 گنا بڑی غلطیاں کریں۔ اگر اس نے گناہ کیا ہے تو وہ جواب دے ہے، اور ہم گناہ کرتے تو ہم جواب دے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر باپ ہی بیٹے سے بغض و نفرت کرتا ہے ناجائز، وہ بھی اس وعید میں داخل ہے۔ تو اللہ کے لیے بہترین موقع آیا ہے، 15 شعبان آنے والی ہے۔ اگر شرک کرتے تو شرک سے فوراً توبہ کر لیں۔ اگر دل میں کسی بھائی یا کسی بہن کے لیے یا اپنی بیوی سے کوئی ناراضگی ہے، میں حیران ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارا جھگڑا ہوا ہے، 3 سال گزر گئے ہیں، ہمارے آپس میں کوئی بات چیت ہی نہیں ہے، میاں بیوی کا مسئلہ چل رہا ہے، آواز سننے تک دل نہیں کرتا، اتنی بغض و نفرت بھری ہوئی ہے۔ یہ کون سا رشتہ ہے؟ 3 سال ہو گئے، ایک دوسرے کی شکل تو دور، آواز نہیں سننا چاہتے۔ یہ گھر ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیا زندگی ہے یہ؟ وجہ کیا ہے؟ چھوٹی سی 2-4 باتیں ہوئی ہیں، معاملے بڑھتے گئے ہیں، اس کی فیملی سے کسی ٹانگ اڑائی، اس کی فیملی سے کسی ٹانگ اڑائی، وہ ٹانگ اڑتی گئی، معاملہ اور بڑھتا گیا، اور مسئلے جو کہاں پر پہنچے، طلاق بھی نہیں ہے۔ اب یہ عورت نہ شادی شدہ ہے نہ طلاق یافتہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا زندگی ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ رکھنا ہے تو معروف کے ساتھ رکھو بیوی کو، اگر چھوڑے تو احسان کے ساتھ چھوڑے۔ الفاظوں پہ غور کریں، معروف ہے یا احسان ہے؟ اور کوئی لفظ ہے؟ ان 2 لفظوں کو اچھا لفظ جانتے ہیں آپ رہن سہن میں؟ مجھے پتا ان 2 لفظوں سے کوئی اچھا لفظ جانتے ہیں؟ اگر رکھنا ہے تو معروف کے ساتھ، ما تعارف علیہ الناس من الخیر، یہ وہ چیز ہے جو لوگ اپنے خیر میں، خیر خواہی میں متعارف اور جانتے ہیں۔ رکھنا ہے تو خیر خواہی بھلائی کے ساتھ رکھو، معروف کے ساتھ رکھو، اگر چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑو۔ سبحان اللہ، کیا زندگی ہے یہ! اور پھر بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہوگا؟ ابھی وقت ہے، 3 سال گزرے، 4تھے کو نہیں گزرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ان 3 سالوں مغفرت نہیں ہوئی اور نہ ہی اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ یہ عذاب تھوڑا ہے، ایک دنیا کا عذاب ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں واللہ، نہ تو خاوند سکون میں ہے نہ بیوی سکون میں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا، اگرچہ چہروں پر جھوٹی مسکراہٹیں بھی لاتے رہے۔ میاں بیوی کا گھر ایک ساتھ گھرانے سے بنتا ہے، جب یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے تو دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ اپنے دلوں کو جوڑ لیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، توبہ کریں، وہ غفور و رحیم ہے۔ واللہ آپ گناہ کرتے جائیں گے، توبہ کرتے جائیں گے، وہ غفار ہے، مغفرت کرتا جائے گا۔ لیکن اگر آپ مغفرت بھی نہیں کرتے، اپنے دل سے بغض و نفرت بھی نہیں نکالتے، تو دنیا میں بھی عذاب ہے، اپنے گھر کو خود جہنم بنایا ہوا ہے، اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے اگر مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور وہ لوگ جو اپنے والدین سے نفرت کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں، اپنے رب سے ڈریں۔ جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں، ان کے جانے سے پہلے واللہ آپ کو تو یہ چاہیے کہ روزانہ ان کے قدم دھوئیں اور ان کی خدمت کریں، ان کے لیے دعا کریں اور ان سے دعائیں لیں۔ ان سے بغض رکھنا ہے، نفرت کرنی ہے دنیا کے کچھ ٹکوں کے لیے؟ سبحان اللہ، جنہوں نے زندگی ساری تمہاری پرورش کی ہے، والوں کے احسانات تم گن نہیں سکتے ہو۔ اگر تمہارے والدین تم بچپن سے تمہیں سہارا نہ دیتے، تمہاری پرورش نہ کرتے، تو جینے کے لائق ہی نہیں تھا۔ لیکن اس رب کا کرم ہے، والدین کے دل تمہارے ساتھ جوڑ دیے تھے۔ دیکھ لیں دنیا میں، باپ کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں،
شادی سے پہلے ہماری کیا حالت ہوتی ہے، شادی کے بعد جب اپنے بچے ہوتے ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اپنے خرچوں سے تو گھر ضروریات ہی مشکل سے پوری ہوتی ہیں، اور ماں باپ کے خرچے سے جو ہے ہماری ہر حاجت پوری ہوا کرتی تھی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ والدین موجود تھے، آپ کا والد زندہ ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے، وہ اپنی حاجتیں تم پر قربان کر دیتا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اپنے آپ کو محروم کرتا ہے، تمہارے لیے کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے پھر تمہاری بارے میں سوچتا ہے، نہیں، وہ پہلے تمہارے بارے میں سوچتا ہے پھر اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ ماں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، 9 مہینے ایک پتھر 5 کلو کا یا 4 کلو کا یا 2 کلو کا پیٹ میں باندھ کر 9 مہینے کیا تو 9 دن گزار کے دکھائے مجھے، گزار سکتے ہیں؟ اس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں اپنے خون سے تمہیں زندہ رکھا ہے۔ اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو کیا ہوا ہے؟ ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی کیا؟ باہر والے ہمیں کتنی گالیاں دیتے ہیں، سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے، سر اٹھا نہیں سکتے، ذلیل الخوار ہوتے رہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ دوستیاں بھی ہوتے ہیں، ان کو معاف بھی ہم کر دیتے ہیں۔ عجب ہے، والدین نے اگر کوئی برا بلا کہہ دیا ہے، اگر وہ حق پر بھی ہے، اگر غلطی پر بھی ہے، چلے، اگر والدین معافی کے قابل نہیں ہیں، واللہ دنیا میں کوئی بھی معافی کے قابل نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے ان میں سے ایک اگر آپ کے پاس بڑھاپے کی حالت میں آپ پائیں ان کو، عندك انت نہیں، بیٹی کے پاس نہیں، بیٹے کے پاس کی بات ہو رہی ہے۔ والدین بیٹوں کے پاس، اولاد جو نری ان کے ساتھ رہتے ہیں، یہ بیٹوں کا حق نہیں ہے، یہ بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مرد ہوتے ہیں، حقوق کی ادائیگی جانتے ہیں کیسے حق ادا کیے جاتے اپنے والدین کے۔ تو کیا ہم نے کرنا ہے؟ پہلے نہیں، فلا تقل لهما اف، پہلے امر، پہلے نہیں، بچ کے رہنا، اف تک تم نے نہیں کہنا بڑھاپے کی حالت میں، جب تمہیں والدین تمہارے پاس تمہارے گھر میں ہو۔ ولا تنہرهما، کبھی جھڑکنا نہیں، اف تک نہیں کہنا۔ اف کا کم ترین درجہ جو ہے وہ چہرے پر ناگواری ہے، زبان کا اف نہیں، اس سے مکمل اف کی جتنی بھی صورتیں سب اس میں شامل ہیں۔ کبیرہ گناہ ہے کوئی شخص اف کہتا ہے یا اف والی شکل بنا لے اپنے والدین کے سامنے۔ لا تقل لهما اف ولا تنہرهما، جھڑکنا کبھی نہیں، کبھی منہ سے غلط بات نہ نکلے، کبھی چہرے کو یوں گھما کر پھیر کر بات مت کرنا، کبھی پیٹ پھیر کر مڑ کے ان کے سامنے چلے نہ جانا، یہ سب جھڑکنے میں سے ہے۔ تو کہنا کیا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قولاً کریمہ تمہارے پاس ہے تو وہ الفاظ استعمال کریں، اور قول کریم سب سے بہترین الفاظ ہوتے ہیں، سب سے بہترین جملے ہوتے ہیں، وہ جملے جو کان میں پڑھتے تو دل میں اتر کر ان کی محبت بڑھ جاتی ہے اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور زبان سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ایسا قول ہے ہمارے پاس؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں ہم کس طریقے سے مخاطب ہوتے اپنے والدین سے اور دوسرے غیروں سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، توبہ کر لیں، اور والدین کی قدر جان لیں کیا قدر ہے۔ اگر ساس اور بہو کا جھگڑا ہے، دل میں بغض و نفرت ہے، تو اللہ کے لیے واللہ توبہ کا بہترین موقع ہے۔ ہمارے گھروں سے یہ مسئلے ختم نہیں ہوتے، جہاں پر محبت ہوتی ہے وہاں پر جھگڑے ہوا کرتے ہیں، یہ محبت کی نشانی ہے، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کو محبت کی حد تک رہنے دیں۔ اگر بغض و نفرت میں تبدیل ہو گئے تو پھر تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہوگا، اور یہ جنت جو ہے وہ جہنم میں بدل جاتی ہے۔ کئی ایسے گھرانے جو ٹوٹ چکے ہیں اور کئی ایسے گھرانے جو ٹوٹنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ وجہ کیا ہے؟ ساس بہو کا جھگڑا ہے۔ ساس کہتی میرے بیٹے کو اس نے چھین لیا، اور بہو کہتی ہے اس سے بڑی ظالم کوئی نہیں ہے، جب سے گھر میں آؤں ظلم ہی کرتی رہی، یہ سب ستم ہی کر رہی ہے، اور بیچ میں سینڈوچ بیٹا بنا ہوا ہے۔ اگر بیوی کی سنتا ہے تو ماں ناراض، ماں کی سنتا ہے تو بیوی ناراض، پتہ نہیں وہ کرے کیا۔
زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اپنے گھر کو تباہ کر رہے ہیں. کیوں؟ دل نہیں مانتا، دل میں سکون نہیں ہے. وہ کہاں سے سکون دل میں آئے گا؟ وہ سکون خریدا نہیں جاتا باہر سے. سکون دل میں پیدا ہوتا ہے. کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، جب حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہے، جب خاوند کے حقوق بیوی دے گی اور خاوند بیوی کے حقوق ادا کرے گا، اور خاوند بیٹا اپنی ماں اور باپ کے حقوق دے گا، اور یہ بہو اپنی ساس کے حقوق دے گی، ساس اپنی بہو کے حقوق دے گی، واللہ سب ختم ہو جائے گا. دین سے دوری ہے، گھروں میں شیاطین بستے ہیں، فرشتے کا نام و نشانی نہیں ہے. بعض گھروں سے فرشتوں کو دھکیل کے نکال دیا جاتا ہے، دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے. تصویریں ہیں، کتے پالے ہوئے ہیں. جس گھر میں تصویر و کتا ہو تو فرشتہ داخل ہوتا ہی نہیں ہے. تو کون داخل ہوتا ہے؟ جب فرشتے تو کون باقی رہتا ہے؟ شیاطین جن آتے ہیں، اور یہ خود شیطان بنے بیٹھے ہیں. دل میں بغض و نفرت ہے، سینے میں آگ ہے. بہو ساس سے بدلہ لینا چاہتی ہے، ساس بہو سے بدلہ لینا چاہتی ہے. یہ خود الگ سے شیطان انس بنے بیٹھے ہیں. تو شیطانوں کا گھر ہے. اسی گھر میں شیطان جن بھی بستے ہیں، شیطان انس بھی بچتے ہیں، اور پورے گھر کو تباہ کیا ہوا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا نام و نشانی نہیں. نماز کبھی دل کرا تو پڑھ لیا، تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیاطین اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہم پڑھتے قرآن میں اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں. اتنی لمبی سورت پڑھیں گے، 3 گھنٹے انٹرنیٹ پہ گزار دیتے ہو، فیس بک پہ گزار دیتے ہو، ٹی وی کے سامنے فلم دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں 4-5 گھنٹے وہ وقت تمہارے پاس ہوتا ہے. اپنے جہنمی گھر کو جنت بدلنے کے لیے، شیاطین کو بھگانے کے لیے گھر سے اگر 1.5 گھنٹہ دیکھ لیں ٹائم، 1.5-2 گھنٹے تمہارے پاس وہ بقرہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے. کیا عجب بات ہے. تو پھر رونے ختم ہی نہیں ہوتے ان کے، رونے دھونے. ہے ہم تباہ ہو گئے ہیں، ہے ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے. کبھی بیوی کہتے میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں، کبھی ماں گھر کو چھوڑ کے نکل جاتی کسی بیٹے کے گھر. روزانہ جھگڑے ہیں، روزانہ گھر میں عذاب ہے. کب تک رہے گا؟ اللہ کے لیے بتائے کب تک رہے گا؟ اپنا ہی گھر ہے. اللہ کے لیے ذرا ہوش سنبھالو، اپنے گھر کو سنبھالو. بچوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ کیا بچے دادی سے محبت کریں گے؟ کیا آپ کی نندیں آپ سے محبت کریں گی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو نفرتیں اور بڑھیں گی اور یہ مصیبتیں اور بڑھتی جائیں گی. اینڈ کیا رزلٹ نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غضب، اور پھر دنیا میں بھی ناکامی، آخرت کی بھی ناکامی. دنیا کا سکون بھی چھن گیا، آخرت کا سکون بھی چھن گیا. وجہ کیا تھی؟ دل میں بغض و نفرت ختم ہی نہیں ہوتا. بہترین وقت ہے توبہ کرنے کا، بہترین وقت ہے معافی مانگنے کا. علاج کیا ہے؟ شرک کا علاج ہے توحید. توحید کا راستہ اپنائیں، کلمہ توحید کا صحیح معنی سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. جب بھی پکارنا ہے ایک رب کو پکارا کریں. عبادات صرف اللہ کے لیے صرف کرنی ہے، عبادت کرنی ہے سنت کے مطابق کرنی ہے. اور بغض نفرت کا علاج کیا ہے؟ درگزر اور معافی ہے. جو دوسروں کو معاف کرنا پسند نہیں کرتا، رب اسے معاف کرنا بھی پسند نہیں کرتا. جو دوسروں کو مغفرت نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف پسند کرنا نہیں کرتا. اور آخر میں جس چیز سے ہم نے بچنا ہے وہ ہے بدعت. شعبان میں ہو یا رمضان میں ہو یا رجب میں ہو یا سال کے کسی دن میں ہو یا رات میں ہو، بدعت سے منع کیا گیا ہے. اور بدعت بغیر دلیل کے شریعت یا دین پہ کوئی عمل کرنا، اللہ کے نزدیکی قرب حاصل کرنا لیکن بغیر دلیل کے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جو دین میں سے نہیں ہے، اسے کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ مردود ہے. شعبان میں 15 شعبان کو خصوصی طور پر خاص نماز یا تہجد کا اہتمام کرنا بدعت ہے. پورا سال تہجد نہیں پڑھنی، 15 شعبان کو ہی پڑھنی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے.
یہ شعبان کے لیے ہے، شعبان کے رب کے لیے نہیں ہے۔ شعبان کے رب کے لیے ہوتے تو پورا سال پڑا ہے، اس ایک رات کی کیا خصوصیت ہے؟ شعبان کا مہینہ اور 15ویں شعبان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ آئی ہے، صحابہ کی زندگی میں کئی مرتبہ آئی ہے۔ نہ تو 15ویں شعبان کے دن کا کبھی روزے کا خاص اہتمام کیا، خاص اہتمام 15ویں کا صرف نہیں، ہاں 13 14 15 ایام البیض تو رکھیں یا ویسے روزے رکھیں تو رکھیں، صرف 15 شعبان کی بات میں کر رہا ہوں۔ خصوصی طور 15 شعبان کے دن کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی دلیل نہیں، بدعت ہے۔ تو 15ویں شعبان کی رات کے لیے خاص تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا بھی بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے جتنی بھی اور بدعات اور خرافات ہیں، ہر وہ عمل جس کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج سلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک، بدعات و خرافات سے اور دل کے کینے سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔